بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد کل ہم نے سورۃ الفجر کا آغاز کیا تھا اور پہلی 14 آیات پر ہم نے بات کی تھی. تو ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو میں دے دیتا ہوں کل کی لیکچر کا. سٹارٹ سورۃ الفجر کا اللہ تعالیٰ نے 4 قسموں کے ذریعے کیا تھا. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. فجر کے وقت کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی قسم کے جب وہ رخصت ہونے والی ہوتی. تو ان 4 قسموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ چینجنگ ہے، یہ کبھی ایک سٹیٹ پر نہیں رہتی. اسی طرح انسان بھی اگر آج دنیا کی زندگی گزار رہا ہے تو اس کی بھی یہ سٹیٹ چینج ہو جانے والی ہے، اور جس طرح یہ دنیا ہے اسی طرح یہ سٹیٹ چینج ہو کر بھی آخرت بھی آنے والی ہے. تو یہ عقلی دلائل تھے کچھ اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے جو ہے وہ بڑی قسم ہے اس کے اندر. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ اگزامپلز دی. پہلی اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اگزامپل دی کہ وہ قوم جو بڑی ان جیسی قوم اللہ تعالیٰ نے کبھی پیدا ہی نہیں کی تھی، اتنی طاقتور اور اتنی مضبوط قوم کہ جو بڑی بڑی عمارتوں کی تعمیر جن لوگوں نے کر رکھی تھی اور جو بڑے بڑے محلات کے اندر رہا کرتے تھے، ان جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیے. ان لوگوں کا نام و نشان بھی زمین سے مٹ گیا. اسی طرح قوم سمود کی اللہ تعالیٰ نے بات کی. وہ قوم سمود کہ جو پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں اپنے گھر بناتی تھی، پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے محلات تعمیر کیا کرتی تھی. جب انہوں نے بھی زمین کے اندر فساد پھیلانا شروع کر دیا، خدا کی بغاوت کرنی شروع کر دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دی تھی کہ فرعونوں نے کہ جب اس روئے زمین پر جب انہوں نے خدا کی بغاوتیں کرنی شروع کر دی اور جب اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلوانا شروع کر دیا اور اس روئے زمین پر فساد پھیلانا شروع کر دیا، تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا ان لوگوں پر بھی برسا اور ان لوگوں کا نام و نشان بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے مٹا دیا. اور پھر آخر میں فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی گزارو گے اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یقیناً تم سب کا بھی حساب ہونے والا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو تھا جو کل کے لیکچر کا. اب نیکسٹ اس سے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ. فَأَمَّا الْإِنسَان، پس جب انسان جو ہے، اِذَا مُبْتَلَاهُ رَبُّهُ، جب اسے اس کا رب آزمائش میں ڈالتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اور پھر اس آزمائش کے بعد وہ اسے عزت سے بخشتا ہے، عزت نوازتا ہے، وَنَعَّمَهُ، اور اپنی نعمتیں دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے تو میرے رب نے بڑی عزت بخشی ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور پھر جب اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو پھر یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی 2 سچویشنز اللہ تعالیٰ نے ہی بیان کی. پہلی سچویشن یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، بے شمار اسے انعام و اکرام دے رکھے ہیں، بے شمار اس کی رزق کی فراوانی ہے اس کے پاس، اور ہر طرح کی نعمت اس کے پاس موجود ہے. تو جب وہ نعمت اس کے پاس موجود ہوتی ہے اور ہر طرح کی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے تو انسان یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ اللہ تو اس پر بڑا مہربان ہے اور اللہ جو ہے وہ اس سے راضی ہے. تو وہ اللہ نے یہاں پر یہ کہا کہ انسان کی کتنی عجیب بات ہے کہ جب اس کا رب اسے کوئی انعام دیتا ہے، اسے کوئی اس کے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اسے کوئی اکرام سے نوازتے ہیں تو پھر یہ بڑائی ترانا شروع کر دیتا ہے اور یہ لوگوں کو کہنا شروع کر دیتا ہے لو جی میرے پاس تو اتنی دولت ہے، میرے پاس اتنی نعمت ہے، گویا اللہ مجھ سے راضی. یعنی یہ دنیا کی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ جوڑ دیتا ہے اور دنیا کی خوشحالی پہ یہ اتراتا پھرتا ہے اور لوگوں کو یہ بتاتا پھرتا ہے اور اپنی خوشحالی کو یہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں میں نے کون سا تیر مار لیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں کون سا کتنا پسندیدہ ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے اور میں جو ہے نا بڑے عزت کے قابل ہوں، میں لوگوں کے ہاں یا اپنے رب کے ہاں میں بڑی عزت کے قابل ہوں.
اور دوسری سچویشن کیا ہے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب پھر اسے آزماتا ہے وہ، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے رب تو مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ تو گویا دونوں سچویشنز کے اندر یہ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اور بجائے صبر کرنے کے، پہلی سچویشن میں یہ کیا کہتا ہے کہ اب میرا بڑا پن ہے، یعنی پہلی سچویشن میں یہ اپنے آپ کو ثابت کرتا ہے اور اپنے آپ کو یہ کہنا شروع کر دیتا ہے اور خود اترانا شروع کر دیتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میری بڑی ورتھ ہے، میری بڑی ویلیو ہے، جس کی وجہ سے مجھے اتنی نعمتیں دی جا رہی۔ اور دوسری سچویشن کے اندر بجائے کہ وہ صبر کرتا، صبر کرنے کی بجائے وہ کیا کہنا شروع کر دیتا ہے، لو جی میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کر دیا، یا یہ اس سے کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ دو نمبری والا معاملہ کیا اور میرے سے ساری نعمتیں میری چھین لی۔ تو یہاں پر ایک مومن جو ہے نا، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کو کہیں سنائی ہو، فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر، فرمایا کہ مومن کا جو معاملہ ہوتا ہے نا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اور اس کے ہر معاملے کے اندر اس کے لیے خیر ہی ہوا کرتی ہے۔ ان اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ وان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ۔ جب کسی مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی اچھائی ملتی ہے، جب اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں تو بجائے وہ اترانے کے، بجائے وہ اپنی تعریفیں کرنے کے، بجائے وہ لوگوں کے اندر شوخیاں مارنے کے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس نعمت کی حالت کے اندر بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اور اگر کبھی ایسی سچویشن بن جائے کہ کوئی غم والا معاملہ ہو جاتا ہے، یا اس کی زندگی کے اندر کوئی تنگی آ جاتی ہے، کوئی بدحالی والا معاملہ ہوتا ہے، تو بجائے اس پر واویلا کرنے کے، بجائے اللہ سے شکوے شکایتیں کرنے کے، وہ اللہ سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ اس چیز پر صبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب وہ صبر کرتا ہے تو گویا اس صبر کرنے کی وجہ سے اس کی اس معاملے کے اندر بھی اللہ کی طرف سے خیر ہی نازل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو سچویشنز ہیں، ایک اچھائی اور ایک برائی، یعنی ایک خوشحالی اور ایک بدحالی۔ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ خوشحالی کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب بدحالی ہوتی ہے تو اس وقت وہ صبر کرتا ہے۔ جبکہ یہاں پہ اللہ نے جو سچویشن بیان کی ہے نا ان کافروں کی، یا اللہ تعالیٰ کے جو باغی لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ انہیں کوئی مال اور دولت دے دیتا ہے تو وہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں اور اپنی تعریفیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور جسے کہہ لے کہ وہ اترانا شروع کر دیتے ہیں بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے۔ اور جب کوئی بدحالی آ جائے، جب ان کا رزق تنگ کر دیا جائے، جب جسے کہہ لے کہ ان کے مالی حالات جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے، پھر وہ بجائے صبر کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے اور شکایتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو ایسے لوگ ہو جو یتیموں کی عزت ہی نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ تم آپس میں مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کھا جاتے ہو سب سمیٹ سمیٹ کر۔ تو وہ تین چیزیں یہاں پر اللہ نے بیان کی ان لوگوں کے بارے میں کہ جب ان پر بدحالی آتی ہے تو وہ شکوے اور شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا تمہاری تو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس پیسہ بھی ہو، تمہارے پاس مال و دولت بھی گردی ہو، تو پھر بھی تم یتیموں کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر کسی انسان کو دولت دی ہے تو یہ اس کا حق بنتا ہے کہ وہ معاشرے کے غریب لوگوں کا خیال رکھے، معاشرے کے اندر جو یتیم ہے، مساکین ہے، جو لوگ جسے کہہ لے کہ مالی حالات جن کے کمزور ہے، تو اللہ نے جسے مال دے رکھا ہے پھر اس کے مال کے اندر اللہ نے حق بھی رکھا ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک اور آئی تھنک سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ ان کے مال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے، کس کے لیے؟ سائلین کے لیے، جو کہ سوال کرنے والے ہیں ان سے، والمحروم، اور محروم لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دولت کم دے رکھی ہے، یہ جو لوگ دولت سے یا ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان لوگوں کا حق بنتا ہے کہ یہ اپنے مال کو ان لوگوں پر خرچ کریں تاکہ یہ سوسائٹی کے اندر ایک پورا سرکل چلے، اور مال جو ہے صرف امیر لوگوں کے پاس نہ رہے بلکہ وہ ایک پورے سوسائٹی کے اندر جب یہ سرکولیٹ ہوتا ہے تو پھر ہر طرح کے لوگوں کے پاس دولت پہنچتی ہے۔
اور سب کے حالات جو وہ نارمل ہونا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم تو یتیموں کی عزت ہی نہیں کرتے، تمہارے دلوں کے اندر یتیموں کے بارے میں توہین آمیز نظریات پائے جاتے ہیں، تم یتیموں کو جسے کہہ لے کہ بڑی توہین آمیز طریقے سے دیکھتے ہو، تم اپنے سے جو یتیم لوگ ہیں جو بیگانے ہیں تم ان کی مدد ہی نہیں کرتے۔ جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم یتیموں کی مدد کرو، اور یتیموں کی مدد کرنا اس کے بارے میں تو بڑی احادیث ملتی ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں، اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، فرمایا کہ میں اور وہ شخص کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت میں اس طرح ہوں گے کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ساتھ ساتھ۔ تو گویا جو بندہ دنیا کے اندر یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو یتیموں کا خیال رکھتا ہے، جو یتیم بچوں کا خیال رکھتا ہے، جو ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، جو اپنا مال ان کو ڈونیٹ کرتا ہے، یا کسی بھی طرح سے ان کی مالی مدد کرتا ہے، یا جسمانی طور پر ان کی مدد کرتا ہے، کسی بھی طرح ان کے کام آتا ہے، تو گویا یہ ایک ایسا کام ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ اتنا محبوب ہے رسول اللہ کو کہ وہ بندہ کل قیامت کے دن یا جنت کے اندر وہ اسے اللہ تعالیٰ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ تو گویا اس چیز کو اتنا انڈورس کیا گیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور فرمایا کہ وہ گھر جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے کہ جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ کوئی ایسا گھر ہے کہ جہاں ایک یتیم بچے کی پرورش کی جاتی ہے، یا یتیم بچے کو جسے کہہ لیں کہ اسے نوازا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، فرمایا وہ گھر جو ہے نا وہ سب سے بہترین گھر ہے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ وہ گھر کہ جہاں کسی یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، کسی یتیم کے ساتھ برائی والا معاملہ کیا جاتا ہے، کسی یتیم کے ساتھ اچھائی نہیں کی جاتی، فرمایا کہ وہ گھر جو ہے نا وہ بدترین گھر ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایز اے ٹونٹ یہاں پر کہا کہ تم تو یتیموں کی عزت ہی نہیں کرتے، تم یتیموں کا اکرام ہی نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور دوسری بات کی کہ تم جو ہے نا وہ مساکین لوگوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ مسکین کہتے ہیں کہ وہ انسان کے جس کے پاس اپنے کھانے پینے کے لیے چیزیں میسر نہ ہو، یہ ضروریات زندگی جس کے پاس موجود نہ ہو، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے اندر اتنی کنجوسی پائی جاتی ہے، اور اس حد تک دنیا کا مال تمہیں عزیز ہے، اس حد تک تمہیں پیسہ عزیز ہے کہ تم اپنے اس پیسے کو کبھی خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، تم اپنے اس پیسے کو کبھی جیب سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم اس پیسے سے لوگوں پر خرچ کرو، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تم سوسائٹی کی فلاح کے لیے کام کرو، تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ تمہارے کسی پیسے سے کسی غریب کا بھلا ہو جائے، کوئی غریب جو ہے وہ کھانا کھا لے، بجائے اچھا ایک تو ہے نا کہ خود کھانا دینا اپنے پیسوں سے، کھانا دینا تو دور کی بات ہے، ولا تحاضون، تم تو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے، یعنی دوسروں کو کہتے بھی نہیں ہو، تم اتنے حد تک کنجوس ہو کہ بجائے کہ تم مساکین کو خود کھانا کھلاؤ، تم مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور آگے تیسری چیز اللہ نے کہی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، اور تم میراث اس طرح کھا جاتے ہو أَكْلًا لَمًّا کہ سارا کا سارا سمیٹ کر کھا جاتے ہو، کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہو، یعنی تم یہ دیکھتے ہی نہیں ہو کہ کس طریقے سے تم نے حاصل کیا، وہ حلال کا طریقہ ہو وہ حرام ہو، بس جہاں سے آئے اسے ہڑپ کر جاؤ، جہاں سے آئے وہ پیسہ کھا جاؤ۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز اس لیے بیان کی کہ مشرکین جو تھے یا جاہلیت کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ جو کوئی بھی بچے ہوا کرتے تھے یا عورتیں ہوا کرتی تھی ان کی وراثت کا مال کھا لیا جاتا تھا، جس کے پاس یعنی جس کی اتھارٹی کے اندر وہ چیز ہوتی تھی نا وہ بچوں کا مال کھا جاتا تھا، وہ عورتوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، ان کی وراثت سے نہ عورتوں کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا نہ چھوٹے بچوں کو ان کا حصہ دیا جاتا تھا۔ تو یہاں خاص طور پر اللہ نے کہا کہ تم تو اس طرح کے میراث کو یعنی تم وراثت کو تو ایسے ہڑپ کر جاتے ہو جیسے ثواب کا کام ہوتا ہے، کہ تم اتنے ایک تو اتنے کنجوس، مال تم اس طرح چھپا چھپا کر رکھتے ہو، تم کبھی اسے خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے، اور تم اس طرح کے حلال اور حرام طریقے سے کماتے ہو کہ تمہیں خود بھی نہیں پتا، اور نہ تم اس چیز کا خیال رکھتے، اور
اور بجائے تم دوسروں کی مدد کرو تم تو دوسروں کا بھی مال کھانے کو پھرتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا, اور تم مال میراث کا مال جو ہے وہ اس طرح کھا جاتے ہو کہ سارا کا سارا ہڑپ کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور آگے اللہ نے فرمایا کہ تم مال سے اتنی محبت کرتے ہو حبًا جمًّا, کہ وہ محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر سرایت کر چکی ہے, اتنی زیادہ محبت. یعنی تم اتنی شدید محبت کرتے ہو کہ اس مال کو تجوریوں کے اندر طے بتہ جمع کر رکھتے ہو. تم اس مال کو اپنے بینک اکاؤنٹس کے اندر اپنے تم نے بینک بیلنس اس سے بھرے ہوئے ہیں اور تم سنبھال سنبھال کر رکھی جا رہے ہو, اور بجائے اس کے تم غریبوں پر خرچ کرو, تم یتیموں پر خرچ کرو, بے کسوں پر خرچ کرو, تم مساکین پر خرچ کرو, سوسائٹی کی فلاح کے لیے اسے استعمال کرو, لوگوں کی فلاح کے لیے اسے استعمال کرو, تم اس سے کسی غریب کا ہی بھلا کر دو. بجائے یہ سب کرنے کے تم کیا کرتے ہو؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم اس مال کو سمیٹ سمیٹ کر رکھتے ہو. اس مال کی محبت جو ہے وہ تمہارے دلوں کے اندر اتنی سرایت کر چکی ہے کہ تمہیں 1 روپیہ بھی اس سے خرچ کرنا جو ہے نا وہ پہاڑ لگتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا, پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری حالتیں بیان کر دی کہ جو لوگ یہ سب کرنے والے ہیں نا, جو لوگ دنیا سے اتنی محبت کرنے والے ہیں, جن لوگوں کے دلوں کے اندر مال کی اتنی محبت ہے اور وہ نہ کبھی یتیموں پر خرچ کرتے ہیں, نہ کبھی مساکین پر خرچ کرتے ہیں, نہ وہ کسی سوسائٹی کی فلاح کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں, بلکہ بجائے اسے مال کو دوسروں پر خرچ کرنے کے وہ دوسروں کا بھی مال ہڑپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ان کی دلوں کے اندر مال کی اتنی محبت بیٹھ چکی ہے. ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یاد رکھنا کلا اذا دکت الارض دکا دکا, کہ ایک وقت آئے گا جب زمین جو ہے یہ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. جس زمین کے پیچھے تم, جس جائیداد کے پیچھے تم لڑتے پھرتے ہو, یہ سارا کچھ یہیں پہ رہ جانے والا ہے نا. اسی زمین کے لیے سب کرتے ہیں, کسی اچھے سے علاقے کے اندر پلاٹ خرید لیتے ہیں, کسی اچھی سوسائٹی کے اندر گھر بنا لیتے ہیں, یہ سارے زمین کا ہی چکر ہوتا ہے نا. تو کہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا, ایک وقت آنے والا ہے جی یہی زمین جو ہے یہ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جانے والی ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور پھر اللہ نے یہ سچویشن بیان کی, قیامت کے دن کے احوال اللہ نے یہاں بیان کی کہ ایک تو یہ زمین جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی. وجاء ربک, اور تیرا رب آئے گا, والملک صفا صفا, اور فرشتے جو ہے وہ صف در صف کتار در کتار موجود ہوں گے. یعنی اب یہ قیامت کا جو منظر ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کرنا شروع کیا کہ قیامت کا منظر ہوگا. سارے انسان جو ہے جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کر جب میدان محشر کی طرف بھاگیں گے تو اس وقت یہ سچویشن ہوگی کہ پوری دنیا کے انسان وہاں موجود ہوں گے, اور پھر وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی جماعتوں کے ساتھ تشریف لائیں گے. اور وہ کیسے تشریف لائیں گے؟ یہ اللہ کی ذات کو جیسے اس کی شایان نشان ہے, جیسے اس کے لائق ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی آمد کی بات کی کہ وجاء ربک, اور تیرا رب آئے گا, یعنی اس دن اللہ تعالیٰ خود حساب و کتاب کرنے آئیں گے. آج تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہوا نا, آج تو کھلی چھٹی ہے, جو مرضی کرتے پھرو, تم سے کوئی حساب طلب نہیں کر رہا, تم سے کوئی پوچھا نہیں جا رہا, کوئی سوال نہیں کیا جا رہا. لیکن اس دن ایسا نہیں ہوگا. وجاء ربک, اللہ تعالیٰ خود ایگزامنر ہے اور خود ایگزام لینے تم سب کا آئے گا, تم سب کے نامہ اعمال کو اس کا حساب لینے کے لیے. وجاء ربک, تیرا رب آئے گا, والملک صفا صفا, اور فرشتے جو ہیں وہ فوج در فوج اور صف در صف جو ہے وہ فرشتے اس کے ساتھ موجود ہوں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور ایک اور خوفناک منظر اللہ نے بیان کیا, وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکر, یہ وہ دن ہوگا کہ اس وقت انسان نصیحت حاصل کرنا شروع کرے گا. وانى له الذکر, اور پھر وہ کون سا وقت ہے نصیحت حاصل کرنے کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوگا نا, جب جہنم پھر آئے گی, پھر اس وقت انسان جو ہے نا وہ سچی دل سے نصیحت پکڑنی شروع کرے گا. پھر اس وقت اسے ساری سمجھ آئے گی. پھر جتنا مرضی دنیا کے اندر سرکشی کرنے والا, جتنا مرضی دنیا کے اندر اللہ کے سے بغاوت کرنے والا,
उस वक्त सबको हर चीज की समझ आ जाएगी। फिर जिसे कह लें कि दिल जो है ना वो रियलिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे। जाहिर बात है जब अपनी आंखों के सामने देखें कोई तो डिनाई कर ही नहीं सकेगा उस सब चीजों को। फिर अल्लाह ने कहा कि उस वक्त यतज़क्करुल इंसान, उस वक्त इंसान नसीहत हासिल करेगा। वह अन्ना लहू जिक्रा, लेकिन नसीहत का टाइम ही गुजर चुका होगा। उस वक्त क्या फायदा नसीहत हासिल करने का, जबकि टाइम ही सारा गुजर गया। जब एग्जाम का सारा टाइम ही गुजर गया, फिर उसके बाद जब रिजल्ट का टाइम है उस वक्त इस पर पछताने का क्या फायदा कि मैंने एग्जाम की तैयारी नहीं की। वह अन्ना लहू जिक्रा, उस वक्त तो इन नसीहतों को हासिल करने का कोई फायदा नहीं। उस वक्त आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर भी ले तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सारा आपके सर से तो पानी गुजर चुका है। इसलिए अल्लाह ने कहा ये उम्मीद तो जक्कर और इंसान व नाला जिक्रा, कि उस वक्त जो है ना फिर इंसान का फिर अफसोस बनेगा। जब ये सारी चीजें देखेगा फिर उसे रियलाइज होगा कि मैं दुनिया के अंदर किन किन चीजों को जुठलाता रहा, दुनिया के अंदर इन चीजों को मैं बड़ा मामूली समझता रहा, दुनिया के अंदर ये चीजें जो है वो मेरे नजदीक हैसियत नहीं रखती थी। लेकिन आज जब वो अपनी आंखों के सामने इन सब चीजों को देखेगा, अपनी आंखों के सामने ये सारी की सारी रियलिटी देखेगा, फिर उसका दिल जो है वो इनकार नहीं कर सकेगा। और उस वक्त वो नसीहत हासिल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस वक्त नसीहत हासिल करने का कोई फायदा ही नहीं उसे होगा। हाँ, वअन्ना लहु ज़िक्रा यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। एक बहुत बड़ा रिग्रेट जो इंसान को उस वक्त होगा, और इंसान उस वक्त अपने इस रिग्रेट का इजहार करेगा। क्या कहेगा? यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, वो कहेगा कि हाय काश कि मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए आगे भेजा होता कुछ। यानी वो कहेगा कि काश कि मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए अपने इस आज की फिक्र की होती जिसे मैं अब अपनी आंखों से देख रहा हूँ। काश कि मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत की फिक्र की होती, मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी की होती, आज के दिन के लिए मैंने कुछ जमा किया होता, तो आज इतने जो खौफनाक मंजर है ये मुझे डरा ना रहे होते। आज इन खौफनाक मंजरों को देखकर मेरा दिल न दहल रहा होता, और मैं अपने अंजाम के बारे में फिक्रमंद ना होता। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई रिग्रेट्स बयान किए, मेनली 5-6 रिग्रेट्स अल्लाह ने बयान किए। उनमें से एक ही या लैतनी के लफ्ज के साथ। या लैतनी का मतलब हाय काश, यानी जब इंसान कोई एक हाई इंटेंसिटी ऑफ रिग्रेट हो ना किसी इंसान को, कोई आला दर्जे का पशेमान और शर्मिंदा हो, और अपने माजी को सोच सोच कर जिसे कह ले कि वो इतनी शर्मसार हो, तो उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है या लैतनी। तो यहाँ पर अल्लाह ने कहा इंसान कहेगा या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, काश मैंने दुनिया के अंदर रहते हुए अपनी इस जिंदगी के लिए, अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए मैंने अच्छे काम किए होते। लेकिन उस वक्त हसरतों का और उस वक्त निदामतों का कोई फायदा नहीं होगा। इसी बात को अल्लाह ताला ने सूरह फुरकान में भी बयान किया, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला, कि उस दिन जो जालिम होगा ना वो अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा कि हाय काश कि मैंने रसूल की राह इख्तियार कर ली होती, हाय अफसोस काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। यानी उस वक्त इंसान बड़े बड़े रिग्रेट करेगा, उस वक्त बड़े बड़े अफसोस उसके सामने होंगे, लेकिन क्या फायदा उन तमाम अफसोसों का, क्या फायदा उन तमाम रिग्रेट्स का कि जब टाइम ही गुजर चुका है। उस वक्त उसका ये रिग्रेट जो है वो कोई फायदा नहीं देगा। इसी तरह एक और रिग्रेट जो अल्लाह ताला ने सूरह सजदा के अंदर आई थिंक बयान किया, कि उस वक्त इंसान ये कहेगा कि काश मुझे थोड़ा टाइम और मिल जाता। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मैंने ना अब रियलिटी को देख लिया, अब मैंने हकीकत को देख लिया, अब मुझे सब पता लग गया, अब मैंने सारी रियलिटी मैंने अपनी आंखों से देख लिया। अब इस तरह कर मुझे ना एक चांस सिर्फ दोबारा दे दे, एक मरतबा दोबारा मुझे दुनिया के अंदर भेज दिया जाए। अब मैं ना बड़ी नेकियां करूंगा, मैं बड़ा नेक बन के रहूंगा, मैं हर चीज तेरी बात मानूंगा। यानी उस वक्त इंसान ये रिग्रेट करेगा कि काश मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। लेकिन उस वक्त ये कहा जाएगा कि अब तो टाइम गुजर चुका, अब क्या फायदा इन सब रिग्रेट्स का। तो वही चीज यहाँ पे अल्लाह ने बयान की कि इंसान रिग्रेट करेगा कि है काश कि मैंने अपनी इस जिंदगी के लिए दुनिया के अंदर कुछ किया होता। लेकिन उस वक्त उसका ये रिग्रेट करना, उस वक्त ये अफसोस करना उसके कोई फायदा नहीं देगा। फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, फिर वो दिन होगा कि जिस दिन उसकी अजाब जैसा कोई अजाब ही नहीं होगा।
یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اللہ نے دنیا کے اندر اتنی نصیحتیں کی ہیں، جب دنیا کے اندر اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا، تو جن لوگوں نے تو نصیحت حاصل کرنی ہے تو وہ تو اب بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو ان تمام چیزوں ہونے کے باوجود پھر اللہ کے نظام کو جھٹلا دے، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دے اور خدا سے بغاوت کرنی شروع کر دے، پھر اس کا وہ اسی چیز کا مستحق ہے جو کہ اسے قیامت کے دن ملے گا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، نہ اس کے طرح کا باندھنا کسی کے پاس ہوگا، نہ اس باندھنے جیسا کوئی باندھنا ہوگا۔ یعنی پہلے کہا کہ نہ اس عذاب جیسا کوئی عذاب ہوگا، اور پھر کہا کہ نہ اس کے باندھنے جیسا، یعنی جس طرح ایک قیدی کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر کے سزا دی جاتی نا، یہی حال اس وقت اہل دوزخ کا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم ان سب سے محفوظ فرمایا، آمین۔ اور آگے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اب پیچھے اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کے حالات بیان کیے، اور وہ لوگ کہ جو برائی، جن کے اندر برائی کا عنصر ہمیشہ غالب رہا، جن لوگوں نے دنیا کے اندر برائی ہی کی، ان لوگوں کے حالات بیان کیے۔ اب یکسر اللہ تعالیٰ نے سچویشن چینج کی، اور اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نظام کو فالو کیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھا، انہیں اکنالج کیا اور انہیں اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر شامل کیا۔ وہ نفس، وہ جان کہ جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سارے احکام کو فالو کیا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کو راضی کیا، اس نفس کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس۔ نفس کی نا مین 3 کیٹیگریز ہیں، ایک ہے نفس لوامہ، ایک نفس امارہ، اور ایک نفس مطمئنہ۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان کے اندر ایک ریگریٹ کی فیلنگ ہوتی ہے نا، جب بھی کوئی وہ گناہ کرتا ہے یا اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے، تو اندر ہی سے اس کی ایک آواز آتی ہے کہ جو اسے ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ تو وہ نفس جو ہے نا، وہ انسان کا لفظ لوامہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں نفس لوامہ کا بھی لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ اور دوسری جو کیٹیگری اللہ نے بیان کی وہ ہے نفس امارہ، کہ انسان کی جسم کا وہ حصہ یا انسان کی نفس کا وہ حصہ کہ جو اسے برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جو اسے، جسے کہہ لے کہ اس کی نیگیٹو سائڈ جو ہے نا، وہ ہے نفس امارہ۔ 13ویں پارے کا آغاز ہی اللہ نے اس آیت سے کیا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو، جناب یوسف علیہ السلام کا جو قصہ تھا اس کے اندر یہ بات ہے کہ میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یہ جو نفس ہے یہ تو برائی ہی سکھانے والا ہے، نفس امارہ جو ہے یہ برائی کا ہی حکم دینے والا ہے۔ یعنی ایک نفس، ایک نیگیٹو سائڈ انسان کی وہ ہے کہ جو اسے برائی کا ہی حکم دیتی ہے، وہ نفس کی دوسری قسم۔ اور یہ تیسری قسم جو یہاں پہ اللہ نے بیان کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی وہ نفس کہ جو بالکل مطمئن ہے، کہ جو بالکل سیٹسفائیڈ ہے۔ ظاہری بات، سیٹسفائیڈ وہی انسان ہوتا ہے نا کہ جس نے دنیا کے اندر ہمیشہ اللہ کے احکام کو فالو کیا ہو، جس نے اپنی ساری لائف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری ہو، جس نے کبھی خدا سے بغاوت نہ کی ہو، جس نے کبھی خدا کے احکامات کو پس پش نہ ڈالا ہو، پھر ظاہری بات ہے جب اس کی اختتام کا وقت قریب آئے گا تو وہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اس کی سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہوگا، اس کی سیلف سیٹسفیکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی ہوگی۔ تو اسی سیلف سیٹسفیکشن کو اللہ نے بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے مطمئن نفس، اے وہ جان جس نے ساری زندگی اپنے خدا کی بات مانی، جس نے ساری زندگی اپنے خدا کو راضی کیا، جس نے ساری زندگی کبھی خدا کے احکامات کی نافرمانی نہیں کی، اور ساری زندگی اللہ کے احکام پر چلتا رہا، اور ایٹ دی اینڈ وہ نفس مطمئنہ بن گیا، یعنی وہ اتنا سیٹسفائیڈ ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کیا فرمائیں گے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ، تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ یعنی اس انسان کی سیٹسفیکشن کا لیول چیک کریں، یا اس انسان کی قدر اور اس کی خوش قسمتی کا اندازہ کرے کہ جسے اللہ تعالیٰ یہ مخاطب کر کے یہ کہیں کہ اے نفس مطمئنہ، اے سیٹسفائیڈ سول، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس آ جا،
اللہ تعالیٰ خود اس کا استقبال کرے اور جسے خود اپنے پاس بلائے، راضیتم مرضیہ، اور اسے یہ کہیں کہ تو میرے پاس آ رہا ہے، تو مجھ سے راضی ہے اور میں تجھ سے راضی ہوں، یعنی انسان کا تو پھر جسے کہہ لیں کہ اس کے آمد کا حق ادا ہو گیا۔ اور یہی سب سے خوش نصیبی ہے، سب سے بڑی خوش نصیبی، کہ انسان کو یہ کہہ دیا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور آپ خود بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، کہ اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو کہ مطمئن ہو، جو کہ سیٹسفائیڈ ہو، تؤمن بلقائک، جو تیری ملاقات کا یقین رکھتا ہو، وترضی بقضائک، تیرے فیصلوں پر راضی ہو، وتقنع بعطائک، اور تیری عطاؤں پر جو ہے وہ ہمیشہ قناعت رکھنے والا ہو۔ یعنی سیٹسفائیڈ سول ہی وہ ہوتی ہے، نفس مطمئنہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کی امید ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے۔ اسے جب موت آتی ہے تو وہ اسے ریگریٹ نہیں ہو رہا ہوتا، جب اسے موت آتی ہے تو وہ موت سے ڈر نہیں رہا ہوتا، بلکہ اسے تو خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے نکل کے اب اپنے رب سے جا کے ملاقات کرے گا، اور وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی عطاؤں پر جو ہے وہ قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ نفس مطمئنہ کی ڈیفینیشن۔ تو کہا جائے گا ارجعی الی ربک، کہ اپنے رب کی طرف لوٹا، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی، پس میرے خاص بندوں کے اندر شامل ہو جا۔ یعنی پھر اسے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، تو نے ساری زندگی اللہ کے حکام گزارے، ساری زندگی اللہ کے مطابق تو نے زندگی گزاری، اب تو نے تو زندگی اللہ کے مطابق گزار لی، تو نے تو اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کر لی، اب انعام کا وقت ہے، اب وقت ہے ریوارڈ کا، اور ریوارڈ اللہ کی طرف سے کیا دیا جائے گا؟ سب سے پہلا ریوارڈ اللہ کی رضا، اور دوسرا ریوارڈ فادخلی فی عبادی، کہ اللہ اسے نیکوکاروں کے اندر شامل کر دے گا، جو اللہ کے خاص بندے، جو اللہ کے مقرب بندے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمتوں سے نوازنا ہے، کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنتوں کا مستحق جنہیں بنانا ہے۔ فادخلی فی عبادی کہا جائے گا کہ میرے ان بندوں کے اندر داخل ہو جا، اور پھر ایٹ دی اینڈ آخری انعام اس کا ہوگا وادخلی جنتی، کہ میری جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔ ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں، ظاہری بات ہے، ہر انسان خطا کا پتلا ہے، انسان گناہ کرنے والا ہے، اور جس طرح کی ہم لائف گزارتے ہیں، ہماری مشین والی زندگی ہے، ہم ایک بحر کے اندر جسے کہہ لیں کہ رواں ہے، اور اسی کے اندر ہم بہے جاتے ہیں، تو ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ سے رحمت کی امید تو کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے دعا تو کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمارا شمار ان لوگوں کے اندر فرمائے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کہ وہ سیٹسفائیڈ سول ہو، اور انہیں کس چیز کا، اپنے ماضی کا ریگریٹ نہ ہو۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو یہاں پر اس صورت کا اختتام ہوتا ہے، صرف 30 آیتیں تھی اس صورت کے اندر، تو پوری صورت کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مائکروفون آپ کے اوپن ہے، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، یا کوئی چیز، کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی، کسی کانسیپٹ کی سمجھ نہیں آئی تو بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ہر چیز کلیئر ہے تب بھی بتا دیجیے گا مجھے۔ کلیئر ہے ہر چیز؟ ڈن ہے؟ بتا دیجیے گا مجھے۔ آئی تھنک کلیئر ہے۔ اوکے، چلے، کوئی کوشچن نہیں ہے، then see you in next class انشاءاللہ۔ نیکسٹ ہم نے سورہ لقمان سٹارٹ کرنی ہے انشاءاللہ، وہ ہفتے والے دن سے سٹارٹ کریں گے، کل جمعہ ہے، کل کی چھٹی ہے۔ then see you in next class انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔